یہ سوال کون اٹھا رہا ہے؟ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے غزہ کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک کام نہیں کیا. اتنی بڑی جنگ وہ لڑ رہا ہے امریکہ سے، اور تم اب یہ الزام لگا رہے، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ تم ان کو کہتے ہو کہ وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے. فلسطین کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ سنی ہے، وہ عرب ورلڈ سنی ہے. انہوں نے کم سے کم دشمن کے پیر تو توڑ دیے ہیں. اب ذمہ داری ان لوگوں کی تھی، وہ آئی سی والوں کی تھی اور سعودی عربیہ کی تھی. ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کو زوم تھا کہ اسرائیل کے آسمان پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. وہاں سینکڑوں انہوں نے اپنے میزائل چھوڑ کر ہزاروں یہودیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے. اسرائیل جو اپنے کو کہتا تھا کہ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں، اسرائیل کا ایک بڑا ایریا انہوں نے غزہ کی شکل میں دنیا کو دکھا دیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی لڑائی لڑا، غزہ کی فکر نہیں کی. وہ ناسمجھی کی بات ہے. غزہ میں جو فلسطینی لڑ رہے ہیں وہ اسلحے ایران کے دیے ہوئے ہیں، وہ عرب ممالک کے نہیں دیے ہوئے ہیں. امریکہ اور اس کا ساتھی اسرائیل، انہوں نے اس پورے خطے کو غلام بنا کے رکھ لیا تھا. اور یہ وہ اس دھوکے میں تھے کہ ہم نے جو حشر غزہ میں کیا فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم نے جو حشر لبنان میں کیا اور جو سیریا میں کیا، ہم وہی ایران کے ساتھ کریں گے. کہا یہ گیا کہ ہم نیوکلیئر پلانٹ کو ڈسٹرائے کرنے جا رہے ہیں. حقیقت اس کے خلاف ہے. وہ نیوکلیئر پلانٹ ان کو بھی معلوم تھا کہ کوئی بھی ایسا اسلحہ بنانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ان کو رجیم بدلنے کا فکر تھی. اور یہ رجیم بدلنے کے لیے انہوں نے یہ پورا ڈرامہ کیا تھا. سینکڑوں ہزاروں جاسوس ان کے یہاں یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑے پلاننگ کے تحت امریکہ نے 16 تاریخ کو ایک ڈیٹ رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھوتا بڑا پازیٹیو ہونے جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو آرم فورسز کے جو ذمہ دار لوگ بڑے عہدوں پر تھے، وہ اپنے اپنے فلیٹوں میں چلے گئے. وہاں ایسا نظام نہیں ہے کہ جو پولیس فوج کے بڑے آفیسر ہوں، کوئی بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہوں. وہ اسی آرڈنری فلیٹ میں رہتے ہیں، ان کی فیملی وہیں رہتی ہے. تو وہ آرمی کنٹرولمنٹ کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ 16 تاریخ کو سمجھوتا ہوگا، اور اگر سمجھوتا نہیں ہوا تو جنگ میں حصہ لیں گے. ان کے جو جاسوس تھے، ان جاسوسوں نے ان کو ہر پوائنٹ پر بتا دیا کہ یہ یہاں یہ لوگ موجود ہیں. تو پہلے ہی رات میں انہوں نے ان کے جو ٹاپ کریم تھی اس کو ختم کر دیا، اور فوراً ہی اعلان کیا نتن یاہو نے کہ آپ اب رجیم بدل دیجئے، آئیے قبضہ کر لیجئے. جو کام انہوں نے عراق میں کیا تھا، لیبیا میں کیا تھا، سیریا میں کیا، اور جو اس کا اثر یہ ہوا، حیرت انگیز بات ہے کہ ایران کی فوج اپنے ٹاپ جنرلز کو کھونے کے بعد بھی اس نے ایک منہ توڑ جواب دیا. اور اس جواب کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ مخالفین میں تھے موجودہ رجیم کے، وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے. وہ لوگ جو حجاب کی مخالفت کر رہے تھے، کٹر پنتھی مولویوں کی مخالفت کر رہے تھے، تو یہ بلیزنگ اینڈ ڈسگائز ہوا ایران کے لیے. ہم سب لوگ اور IMCR کی طرف سے ہم مبارکباد دیتے ہیں ایران کی حکومت کو اور اس قوم کو جس نے 50 سال سے ڈری سہمی ہوئی اس علاقے کی عوام اور حکومتوں کو
سر اٹھا کر چلنے کی اہمیت دے دی ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ لڑائی برابر پہ چھوٹی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے مقصد تھے، پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کا نیوکلیئر سسٹم ختم کر دیں۔ آئٹم بام تو وہ بنا بھی نہیں رہے تھے، لیکن جو CIA کی رپورٹ ہے، جو امریکن پریس کی رپورٹ ہے اور دنیا کی رپورٹ ہے کہ وہ قصہ ختم نہیں ہوا ہے، ان کے ڈیمیج ہوا ہے لیکن وہ ان کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا ان کا مقصد تھا کہ ہم رجیم کو بدل دیں گے، تو رجیم کو وہ بدل نہیں سکے، اور برخلاف اس کے اسلام میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے ابھی بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اس وقت غزہ کے لیے وقت اٹھائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی لڑائی لڑا، غزہ کی فکر نہیں کی، وہ ناسمجھی کی بات ہے۔ غزہ میں جو فلسطینی لڑ رہے ہیں وہ اسلحے ایران کے دیے ہوئے ہیں، وہ عرب ممالک کے نہیں دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو آج تک لڑائی کی ہے وہ ایران کے اسلحوں سے کی ہے، اور جب ان پہ ستم ہوا تو ایران کی جو اینسلریز تھیں، چاہے حزب اللہ ہو چاہے حوثیز ہوں، وہ لڑے ہیں۔ اس وقت مسلمان کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اگر وہ ایران کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ خمینی نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ ہم کو قرآن کو آگے کر کے اس کے آگے چلنا ہوگا، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو آج بھی شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بہت افسوسناک پہلو ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر قیمت پر، پچھلے اتنے سالوں سے ہماری حیثیت دنیا میں صرف یہ رہ گئی کہ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف امریکہ سے کی جوتی اٹھاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کو اتنی قوت دے دی تو ہم سب مبارکباد دیتے ہیں ایران کی حکومت کو، ان کی فوجیوں کو، اور یہ ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سوال کون اٹھا رہا ہے؟ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے غزہ کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک کام نہیں کیا۔ اتنی بڑی جنگ وہ لڑ رہا ہے امریکہ سے، اور تم اب یہ الزام لگا رہے ہو تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ تم ان کو کہتے ہو کہ وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ فلسطین کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ سنی ہے، وہ عرب ورلڈ سنی ہے۔ انہوں نے کم سے کم دشمن کے پیر تو توڑ دیے ہیں۔ یہ جو الزام لگانے کی والی باتیں ہیں یہ حیرت انگیز ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی لڑائی لڑی ہوتی، آپ نے کوئی معاملہ کیا ہوتا، آپ نے اپنے جو آپ کے جو بڑے بڑے جن کے آپ جوتیاں اٹھاتے ہیں ان حکومتوں سے کہا ہوتا کہ کم سے کم بھوکا تو نہ مرنے دو۔ یہ منظر دنیا میں کبھی کسی نے دیکھے ہیں کہ لوگ کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے؟ لیکن ایران نے ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے غرور کو روک دیا۔ اب ذمہ داری ان لوگوں کی تھی، OIC والوں کی تھی اور سعودی عربیہ کی تھی، ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ یہ مزیدہ خیز بیان ہے کہ صاحب آپ نے اس کے لیے نہیں کیا۔ اب تک کس نے کیا ہے؟ انہی نے کیا ہے، انہوں نے اسلحہ دیے ہیں، انہوں نے پورا انفراسٹرکچر تیار کر کے دیا۔ تو اگر کوئی حکومت یا کوئی شخص یہ الزام لگاتا ہے تو پہلے اس کو یہ پوچھنا پڑے گا اس سے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ حقیقت میں صرف اور صرف، اور دوسری بات یہ، ایران نے کبھی یہ نہیں کہا
اس پوری جنگ میں کہ یہ شیعوں کی لڑائی ہے۔ ایران نے یہ کہا یہ دین کی لڑائی ہے، یہ رسول کی، قرآن کی اور محمد کو ماننے والے لوگوں کی لڑائی ہے۔ اس پہ بھی اگر لبیک نہیں کہتے تو شرمناک بات ہے۔ مجھے حیرت ہے اور افسوس ہے کہ بہت سی جماعتیں وہ آج اسی قسم کے سوال کر رہی ہیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ اب تو میدان تیار کر کے دے دیا ہے، اسرائیل کو کمزور کر دیا ہے، اس کا بھرم توڑ دیا ہے، تو اب تم غزہ کے لیے کیوں نہیں آگے آتے؟ اسرائیل تو کہہ رہا کہ ہم نے ہرایا۔ جی اسرائیل تو کہہ رہا ہم نے ہرا دیا ایران۔ دیکھیے اسرائیل نے کس مسئلے پہ ہرا دیا؟ وہ تو کہتے تھے خامنئی کو مار دیں گے، مار دیا۔ وہ کہتے تھے خامنئی کی حکومت بدل دیں گے، بدل دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پھر بنانے نہیں دیں گے۔ اب تو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے پاس کر دیا کہ جو ہم معاہدہ کیے ہوئے تھے دنیا کے ساتھ ایٹم بم نہ بنانے کا، اب ہم بنائیں گے۔ آزاد ہو گئے وہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تل ابیب نے اتنی بربادی اپنی تاریخ میں دیکھی ہے تو کبھی نہیں دیکھی۔ تل ابیب سے اس لیے مشہور تھا کہ جب اس کا دل چاہا اس نے جہاں چاہا اس کو مار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مکمل فتح ایران کی ہوئی ہے، اور مسلم قوم کو سر اٹھا کے کہنے کی پوزیشن مل گئی ہے کہ وی کین ڈو، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم مرے ہوئے نہیں ہیں۔ بھارت میں گروپ ہے جو بڑے بڑے آرٹیکل لکھ رہا ہے آج کل اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات ہیں، بزنس چلتا ہے آپس میں۔ ابھی ایک ہی آرٹیکل تھوڑے دن پہلے کہنے کا سب گزرا۔ یہ گروپ ہے جو پورا کام کر رہا ہے شیعوں کے خلاف، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری بد نصیبی ہے، بد عقلی ہے اور ناسمجھی ہے۔ تمہاری لڑائی کس سے ہے؟ یہود سے ہے یا اپنے ان مسلمان سے جن سے تمہارا فرقہ یا تمہارے مسلک کا اختلاف ہے؟ کون بڑا دشمن ہے؟ کلمہ گو ہے یا نفرت کرنے والا ہے؟ اور اس طرح کے جو لوگ بیان دیتے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ہماری لڑائی اس قوم سے ہے جو ہمارے وجود سے نفرت کرتی ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر مسلک کی لڑائی میں ابھی بھی الجھے ہوئے ہو، اور تم میں دم ہوتا، اگر دم ہوتا تم میں تو یہ کارنامہ تم دکھاتے۔ اکثریت میں ہو، دولت کے انبار تمہارے گھر لگے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے جن کے پاس دولتیں ہیں عرب ورلڈ میں، وہ پیلیس بناتے ہیں، بڑے بڑے مال بناتے ہیں، نئے نئے شہر بنا رہے ہیں۔ اور جس ملک کے اوپر 40 سال سے بینڈ لگا ہو وہ خاموشی سے اسلحہ بنا رہا تھا، اور دنیا کو چونکا دیا اس نے۔ اور چونکا دیا اس لیے کہ ان کو زوم تھا کہ اسرائیل کے آسمان پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہاں سینکڑوں انہوں نے اپنے میزائل چھوڑ کر ہزاروں یہودیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ ادیب صاحب، آپ نے ابھی ایران کے راجدوت سے ملاقات کی ہے، ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں بہت ساری بات چیت ہوئی ہوگی۔ پچھلے دنوں ایران کی طرف سے اور ایران جو انڈین ایمبیسی ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا سامنے، اس میں صاف طور پر بھارت سرکار کا کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو آپ کس طرح کا سندیش لے کر کے وہاں پہنچے تھے؟ کس طرح کی بات چیت ہوئی آپ کی؟ دیکھیں، ہم ایران کے سفیر کو مبارکباد بھی دینے گئے تھے اور ان کا شکریہ بھی کرنے گئے تھے کہ کم سے کم ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں پچھلے 100 سال میں مسلمانوں نے کوئی سائنٹیفک ریسرچ یا کارنامہ نہیں دکھایا۔ انہوں نے ایسے میزائلز بنائے جس کا یورپ کو اندازہ بھی نہیں تھا، تو اس کا ہم مبارکباد دینے گئے تھے ان کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان گورنمنٹ کا رویہ افسوسناک تھا
हमारे सैकड़ों साल के ताल्लुक़ था ईरान से हमारा, लेकिन हमारी सरकार का ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती नेतन्याहू से है। उन्होंने ये बात साबित कर दी हमारी सरकार ने कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत गलत थी। और आपको पता ही है कि इसके ऊपर सोनिया गांधी से लेके हर पॉलिटिकल लीडर ने कहा। आज विश्व गुरु दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं उनका नाम नहीं है। नाटो में उनको सपोर्ट नहीं मिला, कल राजनाथ सिंह को सपोर्ट नहीं मिला। तो हमारी जो अंदर की जो सरकार की पॉलिसी थी उसमें तो वो फेल हो चुके हैं मुकम्मल, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में तो बिल्कुल ही ज़ीरो साबित हो गए। मैं समझता हूँ हम ईरान के सफ़ीर से यही कहने गए थे कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ है। हिंदुस्तान की आवाम गांधीवादी है, इंसाफ चाहती है, हक़ के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, हम उसके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि कम से कम ये तो कहना चाहिए था उनको कि किसी एक मुल्क पर तुम बग़ैर इत्तला किए हमला कर दो, उसी को कंडेम कर देना चाहिए था। नहीं किया तो जो डैमेज हुकूमत ने किया है, यहाँ की आवाम उस डैमेज को पूरा करेगी। अच्छा, अमेरिकन सरकार यानी ट्रंप सरकार की तरफ से ये इशारा किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान के साथ जो जौहरी बातचीत चल रही थी, एटमिक समझौते पे जो बातचीत चल रही थी, वो फिर से कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह का रुख दिखाया गया और उसमें साफ तौर पर वहाँ की संसद ने एक बिल पास करके किसी तरह का AIA के साथ बातचीत या जो है न्यूक्लियर समझौते पर किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है। आपने चूँकि बातचीत की है, क्या किसी तरह का कोई संकेत, किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत हुई है जिससे ये इशारा मिले कि आगे इस मामले पर दोनों देश बढ़ सकते हैं? देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा है जी, कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि $30 बिलियन का एक डील जो है वो ईरान के साथ तय हो पाया है या होने जा रहा है, ताकि वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को और स्ट्रेंथन कर सके। इस पर आप बताएं। जी देखिए, अमेरिका हो या कोई मुल्क, वो नेगोशिएशन टेबल पे जब आता है जब आगे वाले से ख़तरा होता है। यही ट्रम्प कह रहे थे सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल। लेकिन जब ईरान ने अपनी कुव्वत दिखा दी तो फाइनेंशियल मदद भी देने को तैयार हैं और वो असासे जो उन्होंने कब्ज़ा कर रखे हैं वो भी रिलीज़ करने को तैयार है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप न्यूक्लियर पावर न बने। न्यूक्लियर पावर बनना हर कंट्री का हक़ है, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना वो ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम बनाएंगे, और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। और ये इसीलिए जो जंग कहेगी कि साहब वो हम ये करने जा रहे हैं, हकीकत में वो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे कि इस दुनिया में एक हुकूमत इस्लाम के नाम से चल रही है, उसको ख़त्म करना है। क्योंकि और जितनी हुकूमतें हैं वो नाम की तो इस्लाम की हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक कोशिश टर्की में अर्दगान ने की थी कि वो किसी सूरत से खलीफा का रोल अदा करें, लेकिन साबित ये हो गया कि वो ज़बानी खेचकर था। लेकिन ईरान ने जो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है, इसीलिए मेरा अपना अंदाज़ा है कि अब ईरान पर अटैक करने के बजाय समझौते की बातें होंगी और उन समझौतों में गाज़ा का मसला भी हल होगा। ये मेरी समझ है और ऐसा होगा। दुनिया की सियासत अब बदलेगी। सर, इजराइल कितनी दफ़ा सीज़ फायर कर चुका है गज़ा के साथ भी, तो क्या वो ऐसा मुमकिन नहीं दोबारा हमला कर सकता है ईरान पर? ईरान पे
اسرائیل کتنی دفعہ سیز فائر غزہ کے ساتھ بھی ہوا اسرائیل کا جی جب حماس اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی تھی جی تو ابھی جیسے ایران کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تو اسرائیل پھر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے ایران پر؟ دیکھیے اسرائیل پہلی بار جنگ لڑا ہے. اس سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اپنے جاسوس اور موساد کے استعمال کر کے وہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے وہاں یہ پوری دنیا میں کرتا رہتا ہے، جہاں جس کو چاہا مار دیا. بہت پہلے مجھے یاد ہے دبئی میں بھی ایک ان کو مار دیا تھا، کتنے سائنٹسٹوں کو مار دیا. یہ سب غنڈہ گردی کرتا تھا. پہلی بار امریکہ کے کہنے پر انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ ہم یہ رجیم بدل دیں گے. اکتوبر میں یہ بات طے ہو گئی تھی ٹرمپ کے ساتھ کہ ہم اٹیک کریں گے، ان کے جو ٹاپ کریم ہے اسے ختم کر دیں گے، ریوولٹ کرائیں گے. یہ جنگ مارنے کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ سرکار بدلنے کی ریوولٹ کرنے کے لیے تھی. لیکن ان کو توقع نہیں تھی کہ ایران نے ان 40 سالوں میں اکنامک ڈیفیکلٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ڈیفنس کی تیاری کی تھی اور اس پیمانے پر کری تھی کہ جس کا آپ تصور کیجئے وہ ملک جو 40 سال سے بینڈ جس پہ لگا ہو، جو عراق کے ساتھ سالوں جنگ کی ہو اور جو اپنے یہاں اکنامکلی اتنا ویک ہو، وہ ایسے اسلحہ بنا رہا تھا کہ 2000 کلومیٹر پر میزائلز مار رہا تھا اور ٹارگیٹڈ میزائل مار رہا تھا. یہ سائنس نے یہ ابھی تک دنیا میں ایسا دیکھا نہیں گیا تھا. تو یہ کارنامہ تھا ان کا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پیسہ کمانے کا جنون ہے تو آپ بزدلی رہتے ہیں، اور جو اس وقت کے عرب ممالک ہیں وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. ادیب صاحب، آپ نے جو ہے ظاہر ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے اسے ایگریشن کے طور پر لیا. اسرائیل نے اٹیک کیا، آپ نے اسے ایگریشن کے طور پر لیا ہے. لیکن ایران قطر کے اوپر ایگریشن کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کس پہ کر رہا ہے؟ ایران نے قطر پہ جا کر کے حملہ کیا ہے، قطر کی سورنٹی کو جو ہے ایک طرح سے ٹارگٹ کر کے. بالکل غلط افواہ ہے. جی بالکل غلط افواہ ہے، کیونکہ قطر نے خود یہ بات کہہ دی. ایران نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم اس کے ٹھکانوں پہ کریں گے. جو سب سے بڑا ان کا بیس تھا وہ قطر میں تھا. ایران نے قطر کو بتا کر ایک ذرا سا بھی ڈیمیج قطر کو نہیں ہوا. انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ان کے جو ان کا بیس تھا، اور اس بیس پہ اٹیک ہوتے ہی ٹرمپ نے ڈکلیئر کر دیا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ملک ایسا بھی ہوگا جو امریکہ پہ اٹیک کرے گا. تو یہ کہا جائے کہ قطر سے نہیں، قطر نے تو ان کے ساتھ ان کے سہیوگی رہے، اور قطر نے ہی سیز فائر کی ذمہ داری لی. اور اگر قطر بیچ میں نہ آتا تو ایران امریکہ کے کہنے پہ سیز فائر نہیں کرتا. اچھا، ایران کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی ایکسرسائز ہے فلسطین کے لیے ہے، غزہ کے لیے ہے، لیکن جس طرح سے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ میں سمجھوتا ہوا وہ غزہ ایک طرح سے پیچھے چلا گیا، اور ایران کا جو پورا معاملہ ہے وہ آگے آ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ڈے بائی ڈے ڈیلی جو ہے 180 لوگ جو ہے شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. تو آخر یہ اینڈ آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کہیں سمجھوتا ابھی تک نہیں ہوا ہے، جنگ رکی ہے. کون سا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ کون سے کاغذات ادھر سے ادھر گئے ہیں؟ ایک جنگ روکی گئی ہے. اور جب جنگ رکی ہے تو اسرائیل لنگڑا ہو چکا ہے. جب معاہدہ ہوگا تو یقینی طور پہ فلسطین کا مسئلہ اس میں لایا جائے گا. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. یہ کہنا کہ صاحب چھوڑ دیا، معاہدہ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، صرف جنگ رکی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں اگلے ہفتے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب اس بات چیت میں اگر
फ़िलिस्तीन का मसला नहीं आता है, और फ़िलिस्तीन के मसले में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा वो कतर और सऊदी अरेबिया को करना चाहिए। ईरान का खौफ हो, इनका प्रेशर हो, तब फ़िलिस्तीन का मसला हल तक। तो आप मानते हैं कि ईरान को लेकर के भारत की जो कूटनीति है वो कमज़ोर पड़ी है? हम लोग कहीं है ही नहीं, भारत सरकार कहाँ है? भारत सरकार ने तो अपना मलिया मिलेट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नेतन्याहू उनका दोस्त है। हमारी पुरानी पॉलिसीज़ को छोड़ दिया, न मानिए नेहरू को, न मानिए, अरे अटल बिहारी वाजपेयी को तो मान लिया होता। फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट बदलने से नहीं बदलती है, एक ये बराबर का सिलसिला होता है फॉरेन पॉलिसी में। मैं समझता हूँ ये जो लोग कह रहे हैं कि गाज़ा को छोड़ दिया, फला कर दिया, ये नासमझी की बात है। दीप भाई, आप कह रहे हैं इजराइल लंगड़ा हो गया है? लंगड़ा हो गया, लूला हो गया है। जो उनका जो जोम था कि हमारे आसमान में चिड़िया नहीं आएगी, सैकड़ों मिसाइल गिर गए और आखिर में हाथ जोड़ने लगे, अमेरिका से फांद पड़ो, उसको ट्रंप को भी मुसीबत में डाल दिया। तो मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई है इसराइल की। और अभी आप देखिएगा नेतन्याहू मंडे को उनको अदालत में पेश होना है, उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, बहुत जल्द ये खबर आपको मिलेगी कि ये जेल में है, ऐसा हम देखेंगे चंद दिनों में। अदीब साहब, लेकिन आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इजराइल के लिए दरवाजे तो कांग्रेस की सरकार ने खोले थे, ना कि मोदी या वाजपेयी सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल खोले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अरब ममालिक को या ईरान को छोड़ा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा, और यशवंत सिन्हा साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एग्रीमेंट हुआ तिजारत के लिए सब। और जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अरबों को, ईरानियों को छोड़ दीजिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, उनसे हमारा पुराना रिश्ता है, उसमें आप दखलंदाजी नहीं देंगे, अगर तिजारत करना है तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। वो समझदार आदमी थे, रिश्ता बनाने का मतलब ये नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान ने तो गज़ब ये कर दिया कि सीज़ फायर, गाज़ा में सीज़ फायर के लिए साइन नहीं किए। गांधी का मुल्क है, इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? हमें कहीं छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो ये किसने खोला किसने बारा, इसका मसला नहीं है। मसला ये कि हिंदुस्तान हमेशा ऐसे मुल्क के साथ रहा जिसमें वो मजलूम मुल्क रहे और जो इंसाफ करते थे। अगर हिंदुस्तान गाज़ा के सीज़ फायर पर दस्तखत कर देता, दुनिया के 100 कितने मुल्कों ने, 53 या 52 मुल्कों ने साइन कर दिए, और आप एब्सेंट हो गए। ये है यानी जहनियत, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये एक जहनियत है। उस जहनियत का नमूना हमने यूएन में देख लिया। अच्छा अदीब साहब, अमेरिका की तरफ से ये इशारा किया गया है कि गाज़ा में भी बहुत जल्द समझौता होना है, लेकिन जिस तरह का फार्मूला इस वक्त सामने आ रहा है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हमास को पूरी तरह से आउट किया जाएगा। इज़राइल को छोड़ दीजिए, बल्कि इजिप्ट और उसके साथ साथ जॉर्डन की ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो गाज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल जो है संभालेंगे। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह का अगर फार्मूला कोई सामने आएगा, मामला जो है शांत हो जाएगा और हमास जो है खामोश हो जाएगा, या किस तरह की ये तो बहुत दिनों से साजिश है कि जॉर्डन के हवाले किया जाए। और जॉर्डन वो मुल्क है जिसने कम से कम 70-80 मिसाइल्स को अपनी टेरिटरी में, ईरान की टेरिटरी में गिराया है, अपनी टेरिटरी में।
अगर वो 70-80 मिसाइल्स और अगर इसराइल पे गिर गए होते तो आधा इसराइल जो है वो गाज़ा बन चुका होता। लेकिन अब ईरान की इतनी मजबूती के बाद हमास के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुश्किल सवाल है। पहले दिनों से वो कह रहे हैं कि अब्बास के हवाले कर दो, जॉर्डन के हवाले कर दो, अभी तक तो हो नहीं रहा था। कभी ये कहते थे कि यहाँ हम रिसॉर्ट बनाएंगे, अमेरिका दुनिया को बुलाएंगे, भगा देंगे, ये सब बातें कर रहे थे क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं था। अब एक आदमी एक मुल्क जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। अगले 10-15 दिन बहुत अहम है। जिस वक्त एग्रीमेंट होगा, सीज़ फायर होगा, उसमें फ़िलिस्तीन का क्या रोल होगा वो अकेला ईरान नहीं कर सकता है। उसमें वो मुल्क भी कर रहे होंगे और उन लोगों के जो उस मुल्क के सपोर्टर हैं उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, जिस तरह का एग्रेशन इस वक्त इजराइल ने ईरान के साथ किया है, चूँकि दोनों देशों की सरहदों के बीच में तकरीबन 2000 के आसपास का फासला है और इजराइल हमेशा से अरब मुल्कों को जो है धमकी देता रहा है। अब चूँकि इस वक्त खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अरब ममालिक इस चीज़ को लेकर के फ़िक्रमंद है कि अगर वो ईरान तक हमला कर सकता है तो वो हम पे हमला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पूरे खित्ते में हम अमन का सपना सजोए बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि अभी ये दूर की कौड़ी है? आपने कोई स्टेटमेंट ईरान का देखा है जिसमें उसने कहा हो कि हम फलां पे हमला कर देंगे? नहीं, हम इजराइल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आप सर्च कर दूँ। ईरान पहले दिन से कह रहा है कि मिल्लत इस्लामिया को इकट्ठा होना चाहिए और मिल्लत इस्लामिया ने अभी तक तो उनको ज़बानी सपोर्ट किया है। लेकिन अब अमेरिका की प्रोपेगेंडे के बाद वो कितने दिन कायम रहते हैं, क्योंकि अमेरिका ये साजिश करेगा कि अब ईरान मजबूत हो गया, अब तुम्हारा नंबर है, तो वो साजिश करेगा। अब उसके बाद जो हाकिम हैं, वहाँ के बादशाह लोग हैं, वो उनका क्या रोल होगा। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ा सपोर्टर यूएई था, लेकिन ईरान की कुव्वत देखते ही यूएई ने सरेंडर कर दिया। सऊदी अरबिया के बादशाह ने जाने कितनी फ़ोन कर डाले। तो अब ये पूरी उस खित्ते की सारी सियासत जो है वो चेंज होगी और मैं समझता हूँ ये दुनिया में अमन के लिए एक बेहतरीन रास्ता खुला है। हम सिर्फ अपने मुल्क से कहना चाहते हैं कि जिस मुल्क को पूरी दुनिया देख रही है, उस मुल्क के हाकिम ने हमें कहाँ ले जाके छोड़ दिया है। उसको फॉरेन पॉलिसी का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। सिर्फ अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी फितरत के लिए उसने हिंदुस्तान को बहुत पीछे खड़ा कर दिया।